الذين إنا له حافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طلباء عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور قریب اور بعید سے تشریف لانے والے مہمانان اعزاز، الحمدللہ اس مجلس میں آپ اور ہم اس وقت میں شریک ہیں، اور جہاں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، یہ الحمدللہ بڑی مبارک، بڑی مقدس اور بڑی مسرت بھری مسجد اللہ کا فضل ہے کہ آج ہماری اس مجلس میں 65 بچے کلام اللہ شریف کا حفظ مکمل کر رہے ہیں، 24 بچے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں، اور 16 بچے الحمدللہ بخاری شریف سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ تقریباً 105 بچے ہیں جن کو اس مجلس میں دستار فضیلت اور ایک سند مرحمت کی گئی۔ اس موقع پر ہم سب اور ہمارے سبھی مہمان الحمدللہ انتہائی خوش ہیں، اور آپ حضرات کی وہ قربانیاں اور وہ محنتیں اور وہ تعلق اور محبت جو آپ اپنے اس ادارے سے رکھتے ہیں، الحمدللہ اس محبت اور اس قربانی کا صلہ اور اس کا منظر اور اس کا ثمرہ اور پھل ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس موقع پر ہم اس ادارے کے مربی اور اس ادارے کی نگرانی فرمانے والے ہم سب کے بڑے رات اور دن ذکر خداوندی میں اپنے اوقات کو گزارنے والے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، جو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سے پہلے معتمد تھے، انہوں نے پوری زندگی، اپنی زندگی کا اکثر حصہ یہاں گزارا، اور طرح طرح کی تنگیوں، پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہو کر اس کو قربان چڑھاتے رہے۔ آج ہم کو اس مسرت بھرے موقع پر ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے کہ ان کو دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وسیع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شکر و فکر سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسی طریقے پر انہی کی غرض پر کام کرنے والے اور اس مدرسے کو 4 چاند لگانے والے رفیق محترم جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی ہم دعائے مغفرت کریں، اور ان کے لیے بھی ہم ان کو بھی خوشی میں اور مسرت بھرے موقع پر نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کے بعد
عزیزم مفتی محمد بن یامین صاحب ماشاءاللہ اس ادارے کی نگرانی اور اس کی آبیاری اور اس کی خرابی میں رات دن مشغول. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور مزید بصیرت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے بھی اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے. اسی طریقے پر ان کے بعد ہمارے عزیز مفتی محمد اقبال صاحب جو الحمدللہ ایک شعلہ بیان مقرر بھی ہے، ایک قابل اور باصلاحیت مدرس بھی ہیں. انتظامی صلاحیت میں بھی ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک مہارت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت فرمائے اور ان کو بھی اور مزید محنت کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر ہمارے عزیز مفتی ابو جندل صاحب ہیں تو ماشاءاللہ ایک محققانہ حیثیت سے اس مدرسے میں تعلیم و خدمت جو ہے انجام دے رہے ہیں. شعبہ تجوید میں کام کرنے والے ہمارے محترم جناب قاری عبدالقیوم صاحب، قاری محمد عارف صاحب، اور الحمدللہ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس ادارے میں جتنے مدرسین حضرات کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. آپس میں پیار و محبت ہے، تعلق ہے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہے اور اس تعلق اور محبت ہی کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کہ آج 65 حافظ اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، 24 بچے شعبہ تجوید سے فارغ ہو رہے ہیں، 16 بچے عالم بن رہے ہیں. یہ ایک ایسی مسرت بھری گھڑی ہے کہ الحمدللہ اس میں ہر وہ شخص مسرور اور ہر وہ شخص جو ہے خوش ہے کہ جس کو مدرسے سے تعلق ہے، مدرسے سے لگاؤ ہے. اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ آپ نے اپنی گاڑی کمائی اور جو اپنے روپیہ پیسہ اپنی ضرورتوں کو روک کر مدرسے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دور و دراز سے آئے ہوئے بچوں کی خدمت کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہے الحمدللہ وہ قربانیاں آپ کی رنگ لائی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری دنیاوی ترقی کا بھی سبب ہوگا اور آخرت میں ہماری مغفرت کا بھی انشاءاللہ سامان. اللہ ہم سب کو اور مزید تعلق اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طریقے کے ماشاءاللہ سرور و فکر سے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو محفوظ رکھا ہے. تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور تمام ہی اداروں کو محفوظ رکھے. یہ ہم سب کی طرف دعا ہونی چاہیے، ہم سب کی دعا. پیارے مہمانوں اور علماء کرام، بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے دور و دراز سے آئے ہوئے جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اساتذہ کرام سے اپنے ماں اور باپ کی طرح تعلق رکھتے ہیں. کسی کام کے لیے ان کو پکارا جائے، بلایا جائے، وہ ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے ماں باپ سے اپنی خدمت اپنے اساتذہ کی کرتے ہیں. اور ان کے اساتذہ ان کے ساتھ میں ایک مشفقانہ مہربانی اور ان کے ساتھ میں اپنی اولاد کی طرح جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ ان سب حضرات کے اس تعلق اور ربط کی کا یہ نتیجہ جو آج آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہا ہے. محترم بزرگوں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دکھایا ہے، یہ دن کوئی معمولی خوشیوں سے بھرا ہوا دن نہیں. اور جن ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، اس کو مکمل کیا، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کو پروان چڑھانے میں اور ان کی مدد کرنے میں شرکت کرنے والے حضرات کے لیے
یہ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کا موقع ہے۔ میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں، درمیان میں جب کبھی سمجھانے کا موقع تو نہیں ملتا، میں نے کہا تم خوش رہو، مگن رہو اس نعمت پر جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا۔ تم اسکول کے بچوں کی ڈریس دیکھ کر اور ان کی فراغت کے بعد ملازمتوں کی اور ان کی تنخواہوں کی کثرت پر ہرگز جو ہے رقص نہ کر، ان کی 50,000 نہیں، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر 1 کروڑ روپے یومیہ ان کی آمد ہو تو میرے بچوں تمہارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1 کروڑ روپے یومیہ اگر اس دین سے علیحدہ ہو کر کوئی شخص کما رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم اپنے مقام کی اور مرتبے کی قدر کرو، اس کو پہچانو اور اپنی اللہ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے خوش ہو کر اس پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ الہ العالمین، تو نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے جو جس نعمت کے برابر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نعمت، یہ دین و شریعت کا علم جس کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہے، اتنی دعا ضرور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرط قبولیت عطا کرے، اور نراش اور نا امید بھی مت ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو خوش ہو جاؤ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہلی نیکی اور ہمارا پہلا کام خدا کے یہاں مقبول۔ اگر خدا کے یہاں ہمارا پہلا کام مقبول نہ ہوتا تو دوسرا نیک کام کرنے کی ہم کو توفیق نہ ملتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ برابر نیک کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کی 10 آیتیں یاد کی ہے، کل کو 10 آیتیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی پڑھی ہوئی 10 آیتیں خدا کے یہاں مقبول۔ میرے بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، یہ جب اور یہ پروگرام جو یہ افتتاحی پروگرام ہے، قرآن پاک کے مکمل کرنے کا پروگرام ہے، بخاری شریف کے مکمل ہونے کا پروگرام ہے، یہ بہت ہی متبرک پروگرام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شرکت کرنے کا موقع دیا۔ اس موقع پر میں 2 نصیحتیں کر رہا ہوں۔ ان 2 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت طلبہ عزیز کے لیے اور دوسری نصیحت طلبہ عزیز کے وارثین کے لیے، اور تیسری تو خوشخبری ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کے بچے مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مدرسوں میں جو ضرورت جو ہے محسوس کرتے ہیں، مدرسے کے نمائندے جو ضرورت لے کر ان کے سامنے جاتے ہیں اور جو حاجت مدرسے کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت سے ہمارے جو احباب ہیں، بہت سے وہ دیندار اور اللہ والے ہیں کہ ہماری ان شکل و صورت کے اوپر نظر کر کے وہ اپنی گاڑی کمائی نکال کر ہم کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے مدرسہ نہیں دیکھا ہوتا ہے، مدرسے کے طلباء نہیں دیکھتے ہوتے ہیں، صرف ہمارے اوپر اعتماد کر کے ہماری شکلوں پر نظر کر کے وہ اپنی گاڑی کمائی نکال کر دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک ضرورت کے تحت یہاں ہے۔ ایسے موقع پر مدرسے کے نمائندوں کی زبان سے اور دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہے، میں
سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں وہ رائے گار نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز ان کو بہترین صلہ اور بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ تو طلبہ عزیز سے میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بڑی نعمت سے، بڑی نعمتوں سے اور دولتوں سے نوازا۔ میں نے بتا دیا کہ 1 کروڑ روپے یومیہ اگر کسی کی آمد ہے، اللہ پاک کی قسم وہ تمہاری آمد کے برابر اس کی آمد نہیں۔ تمہاری جو آمد ہے اور تمہاری جو کمائی ہے، یہ تمہاری کمائی اس سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اور خربوں نہیں، غیر محدود اور بغیر حساب تمہاری یہ نعمت اور تمہاری یہ کمائی، تمہاری اس کمائی کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مساوات اور برابری نہیں۔ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کی ساری دولتیں اور ساری نعمتیں کوئی شخص قیامت میں اللہ کے یہاں پیش کر کے چھٹکارا پانا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اور دولتیں اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان نہیں بن سکتی، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو دولت اللہ نے، جس دولت سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں، تمہارے والدین کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 ایسے آدمیوں کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 10 ایسے آدمیوں کے کی مغفرت کا سبب اور سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ سے یہ فرمائیں گے کہ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان میں سے جس کے لیے آپ بخشش کی اور مغفرت کرانی چاہو گے تو تمہیں اس کا اختیار۔ ساری دنیا کی دولت ایک شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں کرا سکتی، ایک شخص کی مغفرت کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی، لیکن حافظ قرآن 10 شخصوں کی، 10 افراد کی بخشش اور مغفرت کی کا ذریعہ بنے گا اور ان کو اختیار دیا جائے گا کہ جن 10 آدمیوں کی تم بخشش کرانا چاہو کراؤ، تمہیں اختیار۔ حافظ قرآن سے اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرا وارتقی، پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت پوری ہوگی، ختم ہوگی، وہیں جنت میں تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ۔ بزرگوں، میں اپنے عزیز بچوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کے اوپر مگن رہو، خوش رہو، بھولے وقت سماؤ۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت آپ کو دے دی ہے۔ صبح کوئی شخص اٹھتا ہے، کسی کو اپنے پانی چلانے کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنے جانوروں کو چرانے کی فکر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو صبح اٹھ کر خنزیروں کو چرانے کے لیے باہر نکالتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اس نے تم کو یہ توفیق دی ہے کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آج کون سا پڑھا یاد کرو۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صبح اٹھتے ہی نہانے کی، وضو کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اٹھتے ہی وضو کرتے ہی ہمارے ہاتھ میں اپنا مقدس کلام اور اپنی مقدس کتاب تھما دیتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک ہم کسی کا ورد اور اسی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ عزیز بچوں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ اس کے اوپر ہم جتنا اللہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم۔ لیکن عزیزوں،
میرے پیارے بچوں، دنیا کا معاملہ دیکھ لو، یہ دین کا معاملہ دیکھ لو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی اتنی ہی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکانداروں کو، نمک کا کٹا ہوتا ہے، بہت سے دکاندار اس کو اٹھا کر اندر دکان میں نہیں رکھتے تو شام میں دکان بند کرتے ہیں، بلکہ باہر ہی دروازے کے پاس چھوڑ کر شٹر لگا کر چلے جاتے ہیں، نمک کا کٹا باہر پڑا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کسی سونار کی دکان پر بھی دیکھا ہے کہ اس نے جو سونے اور چاندی کے زیور بنائے ہیں ان کو وہ دکان کے باہر جا کر کے بغیر شٹر لگائے ہوئے چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ بہت عمدہ عالی شان دکان بناتا ہے، فرنیچر لگواتا ہے، اور اس میں بھی شیشے میں اور مخمل کی پٹی میں، مخمل کے ڈبے میں ان چیزوں کو سنوار کر بڑے اطمینان سکون کے ساتھ میں مکفل الماری میں رکھتا ہے۔ ان کو رکھنے کی الماری بھی بڑی قیمتی اور عالی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی اتنی ہی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی طلب کے اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ ہم تم کو اپنی اس مقدس کتاب کے حافظ بنائیں گے، اللہ نے تم کو اس کا حافظ بنا دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں، آپ کے اوپر اس عظیم اور گراں قدر نعمت کی قدردانی اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس لیے انسان کو علم الہی اور نور نبوت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک معصیتوں سے اور گناہوں سے اجتناب اور بچاؤ نہ کرتا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مقولہ جو ہے پڑھا ہے، ایک شعر پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کی شکایت کی تھی، حضرت جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، شتوت الی ربیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے وکیل استاد سے شکایت کی کہ حضرت سے جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، شتوت الی ربیع سوء حفظی، اپنے سوء حافظے کا کی میں نے شکایت کی، تو فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، معصیتوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُمْتَاعُ بِالْمَعْصِيَةِ۔ اس لیے کہ میرے عزیز، یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے اگر تم اللہ کے نور کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو معصیات کو، گناہوں کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو، تو پھر تم جو کچھ یاد کرو گے پھر اس کو بھولو گے۔ قرآن کریم اس کے حفظ کرنے پر، اس کے حفظ کرنے کی جتنی فضیلت ہے اور جتنا اونچا مقام حافظ کا ہے، اتنا ہی اہم معاملہ اس قرآن کریم کو یاد رکھنے کا اور اس قرآن کریم پر عمل کرنے کا۔ اس قرآن کریم کو آپ یوں سمجھو کہ بس ہم حافظ ہو گئے اور ہمیں دستار فضیلت مل گئی ہے، پگڑی بن گئی ہے، اس لیے اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتنی، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جاہل آدمی بیچارہ جو کچھ نہ جانتا ہو، عقل سے جو ہے کوڑا ہو، وہ صبح سے شام تک گنا چھیلتا ہے اور مٹی ڈالتا ہے، ہاتھ کھڑا چلاتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، جب اس کو بمشکل جا کر شام تک 250-300 روپے جو ملتے ہیں، لیکن بہت سارے
علمی آدمی ہیں، عہدے پر کے مالک ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے اور صرف کمپنی میں اپنے کسی دفتر میں تھوڑی بہت دیر کے لیے ایک نظر کے لیے جاتے ہیں اور ان کے 40,000-50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک فن ہے، ان کے پاس انہوں نے محنت کی ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک اگر یہ ایک بڑی عظیم المرتبہ کتاب ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، میں نہیں، آپ نہیں، کوئی دنیا دار نہیں، بلکہ سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، دوسرے لوگ بھی جو اچھے کام کرتے ہیں بہتر ہے، لیکن تم میں سب سے بہتر وہ حضرات ہیں، وہ افراد ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہو، قرآن کریم کو سکھاتے ہو۔ یہ سب سے افضل اور بہتر اس قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے پر، اس قرآن پاک پر عمل کرنے پر تب یہ فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ اس قرآن کریم کو رمضان المبارک میں بیچتے پھرو اور بہت سارے تو ہمارے حفاظ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامان رکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ میری بہت سارے ہمارے حفاظ کرام وہ ہیں کہ جو 3 دن میں، جو 10 دن میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ عزیز بچوں، میری ایک نصیحت اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی بھی 10 دن کا قرآن پاک آپ رات نہ سنیں۔ 10 دن میں قرآن پاک کبھی بھی پورا نہ کریں۔ شہروں میں 10 دن پر 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرنے پر کہیں 10,000 مل جاتے ہیں، کہیں 25 مل جاتے ہیں، کہیں 30 مل جاتے ہیں۔ 10 دن میں قرآن پورا کرنے پر بھی ایسی ایسا ہی ہدیہ ملتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، یہ 10، 20، 30,000 روپے یہ تمہارے لیے ہرگز جو ہے نفع بخش نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری بربادی کا یہ عین اور بربادی کا مین ذریعہ ہو۔ جب 3 دن میں قرآن پاک سنائیں، مجھے تجربہ ہے اور آپ سب کو تجربہ ہے، کوئی بھی میری اس بات کی تقدیر نہیں کرے گا، اگر رمضان المبارک میں امام صاحب ایک پارہ سنا رہے ہیں، اگر رمضان المبارک میں 1 سوا پارہ پڑھ رہے ہیں قاری صاحب، تو اب 2 شکلیں، ایک تو یہ کہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میں تلاوت کر رہے ہیں، اس طور پر تلاوت کر رہے ہیں کہ اس تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے۔ وہ 1 سوا پارہ فارغ ہو رہے ہیں 1.5 گھنٹے، اور ایک دوسرے حافظ صاحب 1 سوا پارہ سنا رہے ہیں 1 گھنٹے میں، تو لوگ باق اس حافظ کی تعریف کریں گے تو 1 گھنٹے میں کیا بولے 4 گھنٹے میں سارا کام کر دیتا ہے۔ تو کہیں گے بھائی ماشاء اللہ اس سال ہمیں حافظ صاحب سے عمدہ ملے ہیں کہ 4 گھنٹے میں ساری نماز لپیٹ دیتے، پڑھا دیتے نہیں کہتے چل گئے، 4 گھنٹے میں ساری نماز لپیٹ دے جو ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ کے مقتدی تو تب خوش ہوں گے تب آپ 4 گھنٹے کے بجائے آدھے گھنٹے ہی میں ساری نماز کا ستیہ پیٹ لو، لیکن خدا کے یہاں آپ کو اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مقتدی جو خوش ہو رہے ہیں، یہ کل قیامت میں آپ کا دامن تھام لیں گے اور آپ کو کھینچے پھریں گے، الہ العالمین ہم یہ تو پڑھے لکھے تھے، یہ تو عالم تھے، ہمیں کیا پتا تھا، ہم تو جیسے ہی جتنا ٹائم میں یہ پڑھتے رہے طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جلدی فارغ ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ کیا خبر تھی کہ ہماری نماز 1 رکعت بھی پوری